حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت سے زمین کی طرف جو اتارا تھا، ایک گناہ تھا۔ ابلیس کو راندہ درگاہ کیا تھا، ایک نافرمانی تھی۔ جس قوم کو پانیوں میں غرق کیا تھا، کیا سبب تھا؟ سخرھا علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما، 7 راتیں اور 8 دن باد سرسر تباہ کر دینے والی آندیاں طوفان چلتے رہے، اور اللہ نے قوم کو یوں اٹھایا، زمین پہ پٹک کے دے مارا، کأنہم اعجاز نخل خاویہ، جن کے سر ان کے تن سے جدا ہو گئے، اور اللہ فرماتے ہیں یوں لگتا تھا جیسے کھجور کے تنے گرے ہوئے پڑے ہیں۔ کیا جرم تھا؟ انفرادی جو گناہ ہے نا، اکیلا آدمی چھپ کے کرے، اس کے اثرات اور ہوتے ہیں۔ معاشرے میں سر عام گناہ ہونے لگ جائے، اس کے اثرات اور ہوتے ہیں۔ قوم لوط کا کیا جرم تھا؟ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، اللہ کہتے ہیں ہم نے اوپر کا حصہ نیچے کر دیا۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ان سب کو جو ہم نے پکڑا تھا نا، ان کے گناہوں کے سبب پکڑا تھا۔ ہم جو بھی گناہ کرتے ہیں اس کے اثرات ہماری ذات پہ بھی پڑتے ہیں، ہماری فیملی میں بھی پڑتے ہیں، اور اس کے اثرات پورے معاشرے میں پڑتے ہیں، اور بندہ گناہوں کے سبب اس رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے جو اس کو ملنے والا ہوتا ہے۔ وشدت المعونہ، بے روزگاری عام ہو جائے گی، ڈگریاں ہاتھ میں پکڑ کے پھر رہے ہوں گے، نوکری نہیں ملے گی۔ جو چاہتا ہے اس کی عمر لمبی ہو، اور جو چاہتا ہے اس کو رزق زیادہ ملے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرا امتی لا محالہ طور پہ کچھ نہ کچھ زنا کر کے رہے گا۔ کل امتی معافن الا المجاہرین، اللہ میری ساری امت کو معاف کر دے گا مگر ایسے بغیرتوں کو معاف نہیں کرے گا۔ اللہ کا ایک اصول ہے، قوموں پہ عذاب حکمرانوں کی وجہ سے نہیں صرف آ سکتا، چند لوگوں کی وجہ سے پوری قوم 23-24 کروڑ عوام ہے، کیسے اللہ عذاب دے؟ اللہ کا نظام ہے نہیں ایسا۔ معاشی ہم ڈیفالٹر اتنے نہیں ہوئے جتنے اخلاقی ڈیفالٹر ہو گئے۔ وہ نمرود کا بیڑا غرق کرنے والا ایک مچھر ہی تھا۔ یہ اللہ کے عذاب ہیں، اور آپ اپنے آپ نو بندے دے پتر بنان دی بجائے جی ہم نے لڑنا ہے ان کے ساتھ لڑ لو، پھر ایک نہیں اور فتنے آتے رہیں گے۔ عذاب اللہ کے جو بھیجے ہوئے ہیں ختم نہیں ہوں گے، ختم ہوں گے اوپر سے ہوں گے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ نیکی اور بدی، اس کے روحانی طور پر بھی انسان پر اثرات ہوتے ہیں، اور جسمانی طور پر بھی ان کے اثرات ہوتے ہیں۔ عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ نیکی کرنے سے صرف ہمیں روحانی غذا ملتی ہے، روحانی تقویت ملتی ہے، جبکہ حدیثوں میں، قرآن کریم میں ایسے واقعات کی نشاندہی کی گئی ہے کہ نیکیاں کرنے سے عمر میں برکت اللہ کر دیتے ہیں، اور نیکی کرنے سے اللہ رزق میں بھی برکتیں عطا کر دیتے ہیں۔ اسی طرح گناہوں کے بھی اثرات ہیں۔ روحانی طور پہ اس کے جو بھی نقصانات ہوتے ہیں وہ تو اپنی جگہ پہ ہیں، مگر روحانی طور پہ بھی اتنے بڑے بڑے گناہوں کے نقصانات ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم جن گناہوں کو بہت ہلاک کرنے والا گناہ شمار کرتے تھے، لوگ آج ان گناہوں کو ایک بال کے برابر سمجھنے لگ گئے ہیں۔ یعنی ایک بال جتنا باریک ہے، کوئی بات نہیں جی، چھوٹا سا معمولی گناہ ہے، جبکہ صحابی کہتے ہیں عہد نبوی میں ہم الموبقات، المہلکات، ہلاک کر دینے والے گناہ ان کو شمار کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ مومن آدمی کی مثال گناہ کے بعد ایسے ہی ہے
کہ وہ اپنے آپ کو کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا تصور کرے، اوپر پہاڑ ہے اور ہر وقت اس کو خطرہ لاحق ہے کہ پہاڑ میرے اوپر گر نہ جائے۔ اور مومن کے علاوہ جو آدمی ہے وہ گناہ کو بس اتنی اہمیت دیتا ہے جیسے اس کے سامنے مکھی آئی اور اس نے ہاتھ سے اڑا دی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ سمجھتے تھے جو بھی نیکی کے کام، بھلائی کے کام کریں گے آخرت میں تو ان کی جزا ہمیں ملے گی، مگر اللہ پاک نے اس دنیا میں بھی اس کا بدلہ خیر کی شکل میں، برکت کی شکل میں ہمیں عطا کرنا ہے۔ سورہ نحل کی آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ نے وعدہ کیا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ آخرت میں جو جزا ملنی ہے اس کا تذکرہ بعد میں کیا ہے، پہلے اللہ نے اس بات کی گارنٹی دی فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم تمہاری اس دنیا کی زندگی کو شاندار بنا دیں گے۔ گویا کہ ہم جو بھی گناہ کرتے ہیں اس کے اثرات ہماری ذات پہ بھی پڑتے ہیں، ہماری فیملی میں بھی پڑتے ہیں، اور اس کے اثرات پورے معاشرے میں پڑتے ہیں۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ گناہ ہوتے رہیں اور ان گناہوں کے اثرات نہ پڑیں۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح انسانی جسم کو زہر ہلاک کر دیتے ہیں، اسی طرح انسانی جسم کو گناہ بھی زہر کی طرح تباہ کر دیتے ہیں۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ جس طرح زہر کی مختلف قسمیں ہیں اور وہ جسم کو ہلاک کرنے میں اپنا مختلف انداز میں کردار ادا کرتا ہے، کوئی زہر بڑا شدت کا ہوتا ہے، کوئی زہر ہلکا ہوتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ گناہوں کے اندر بھی ایسا ہی زہر اللہ نے رکھا ہے۔ کچھ گناہ بہت بڑے ہیں، کچھ گناہ زہر میں اور ہلاک کرنے میں اتنے بڑے نہیں ہیں جیسے صغیرہ اور کبیرہ گناہ کی ایک تقسیم بھی ہے۔ ان گناہوں کے سبب اللہ انسانوں کی عمر کو بھی کم کر دیتے ہیں، بعض دفعہ ان سے رزق بھی اللہ اس رزق سے محروم کر دیتے ہیں۔ اس دنیا کے اندر اہل ایمان کی بات ہو رہی ہے۔ سورۃ الفجر میں اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ رزق کا ملنا بھی ایک آزمائش ہے، اور کسی کو غربت میں رکھنا اہل ایمان کو یہ بھی آزمائش ہے۔ مگر دنیا کے اندر بعض اوقات میں گناہوں کے سبب اللہ تعالیٰ رزق سے محروم کر دیتے ہیں یا معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت سے زمین کی طرف جو اتارا تھا، ایک گناہ تھا۔ ابلیس کو راندہ درگاہ کیا تھا، ایک نافرمانی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں جس قوم کو پانیوں میں غرق کیا تھا، کیا سبب تھا؟ قوم عاد کو، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے عذاب میں مبتلا کیا، کیا سبب تھا؟ اور قوم عاد کے بارے میں سورہ حاقہ میں اللہ نے فرمایا سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما، 7 راتیں اور 8 دن باد سرسر تباہ کر دینے والی آندیاں طوفان چلتے رہے، اور اللہ نے قوم کو یوں اٹھایا، زمین پہ پٹک کے دے مارا، کأنہم اعجاز نخل خاویہ، جن کے سر ان کے تن سے جدا ہو گئے، اور اللہ فرماتے ہیں یوں لگتا تھا جیسے کھجور کے تنے گرے ہوئے پڑے ہیں۔ کیا جرم تھا؟ فعصوا رسول ربہم، اپنے رب، اپنے رسول کی نافرمانیاں کرتی تھی۔ قوم لوط کا کیا جرم تھا؟ فجعلنا عالیہا سافلہا، اللہ کہتے ہیں ہم نے اوپر کا حصہ نیچے کر دیا۔ اللہ ہم سب کو ایسے عذابوں سے پناہ میں رکھے۔ عالیہا سافلہا، اوپر اٹھا کے ایسے الٹا دے مارا۔ ایسا بدترین عذاب اللہ نے بھیجا، آسمان سے اللہ نے جو پتھر برسائے نوکیلے، نشان زدہ تھے کہ فلاں کے سر پہ جا کے لگنا ہے۔ کیا جرم تھا؟ قوم فرعون کو اور فرعون کے لشکر کو پانی میں غرق کیا، کیا جرم تھا؟ انبیاء کی ساری تاریخ اگر ہم دیکھیں تو اللہ نے سورہ العنکبوت کی ایک آیت میں واضح کیا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ان سب کو جو ہم نے پکڑا تھا نا، ان کے گناہوں کے سبب پکڑا تھا۔
فمنہم من ارسلنا علیہ حاصبا، ان میں سے ایسی بھی قومیں تھیں جن پہ ہم نے پتھروں سے بارش کی. ومنہم من اخذتہ الصیحہ، ایسی بھی قوم تھی جن پہ ہم نے چیخ کا عذاب بھیجا، زوردار آواز آئی، قوم تباہ ہو گئی. ومنہم من خسفنا بہ الارض، ایسی بھی قومیں تھیں جن کو ہم نے زمین میں دنسائی دیا، زمین پہ بستے ہیں، اللہ نے زمین کے اندر وجود ہی ختم کر دیا، دنسائی دیا. ومنہم من اغرقنا، ایسے بھی تھے جن کو ہم نے پانیوں میں غرق کر دیا. وما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون، ان پہ اللہ نے کوئی ظلم نہیں کیا، یہ خود اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے تھے. اللہ نے تو ان کی پکڑ کی تھی. اللہ نے سابقہ امتوں پر مختلف عذاب بھیج کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ایسے کام کرنے سے متنبہ کیا، آگاہ کیا، ایسے کام نہ کرنا جن پہ اللہ کی پکڑ آئی. قوم شعیب نے کیا کیا تھا؟ ناپ تول میں کمی کرتے تھے. ایک جرم اللہ نے بیان کیا ہے، اور بھی شاید جرائم ہوں گے. بڑا جرم کیا تھا؟ ناپ تول میں کمی کرتے تھے. کاروباری معاملات ٹھیک نہیں تھے. ناپ تول میں کمی کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ پیسے پورے لے کے چیز کم تول کے دینا، بلکہ اس کا خلاصہ یوں سمجھیے کہ ان کے کاروباری معاملات ٹھیک نہیں تھے. اللہ نے کتنا بدترین عذاب دیا ان کو. آج ہمارے اوپر بھی یہ ممکن نہیں ہے کہ گناہوں کے اثرات ہوں ہماری زندگی پہ، ان سابقہ قوموں پہ ہوئے، معاشروں پہ ہوئے، اللہ کی پکڑ آئی. وہی گناہ اگر ہم کریں تو کیا اس کے اثرات ہماری زندگی پہ نہیں ہوں گے؟ کیا ان گناہوں کے اثرات ہماری فیملی، ہمارے ماحول، ہمارے معاشرے پہ نہیں ہوں گے؟ 100% ہوں گے. آج کل سموگ کی وجہ سے پھر ہمارے تعلیمی ادارے بند ہیں. آئے روز ہمارے اوپر جو عذاب ہیں انہوں نے پنجے گاڑے ہوئے ہیں. ایک آفت ختم نہیں ہوتی، دوسری آفت آ جاتی ہے، تیسری آفت آ جاتی ہے. پورا سال، اور میں کہوں گا بلکہ پوری زندگی، ابھی پچھلی زندگی پہ نظر ڈالیں تو ایسے معلوم ہوتا ہے ایک فتنہ ختم نہیں ہوا، اس کے اثرات جو تھے معاشی، جو ہمیں پریشانیاں اٹھانی پڑی، ان سے ابھی ہم نکلے نہیں، ایک اور آفت آ جاتی ہے. اور اس آفت یا مصیبت یا عذاب کی شکل جو بھی آپ اس کو کہہ لیں، ہر آنے والی پریشانی نہ تو عذاب ہوتی ہے، نہ اللہ کی پکڑ ہوتی ہے. بعض دفعہ ہماری اپنی خامیوں کی سزا ہمیں ملتی ہے، اور بعض دفعہ ہمارے حکمرانوں کی غلط پالیسیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہمیں وہ مسائل کو دیکھنا پڑتا ہے. لیکن سابقہ اقوام کی جو اللہ نے پکڑ کی، اس کا اگر جائزہ لیں تو ہمیں اپنی اصلاح کے طور پہ جو باتیں نظر آتی ہیں، جیسے میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ گناہ کرنے کے بھی اثرات ہیں، نیکی کرنے کے بھی اثرات ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لا یزید فی العمر الا البر، عمر میں نیکی کے علاوہ کوئی چیز اضافہ نہیں کرتی. ولا يرد القدر الا الدعاء، اور تقدیر کو دعا کے علاوہ کوئی چیز ٹال نہیں سکتی. وان الرجل لیحرم الرزق بالذنب یصیبہ، اور بندہ گناہوں کے سبب اس رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے جو اس کو ملنے والا ہوتا ہے. اور دوسری حدیث کو بھی اس کے ساتھ ہی جوڑ لیجئے بات سمجھنے کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جو چاہتا ہے اس کی عمر لمبی ہو، اور جو چاہتا ہے اس کو رزق زیادہ ملے. اور ایک تیسری روایت کے الفاظ ہے کہ جو چاہتا ہے عزت کی موت مرے، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، تو اس کو چاہیے کہ وہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے. فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، کہ رشتہ داری کو جوڑ کے رکھے، قطع تعلق ہی نہ کرے. اتنی بھی مصیبتیں آتی ہیں، ان کا ایک بڑا سبب یہ بیان کیا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، بحر و بر میں جتنے بھی فسادات تم دیکھتے ہو یہ لوگوں کی کمائی کا نتیجہ ہے. لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، اور یہ جو آفتیں تم دیکھتے ہو نا،
یہ اللہ تمہارے عملوں کی وجہ سے تم پر بھیجتا ہے، شاید کہ لوگ واپس پلٹ آئیں، ان غلط کاموں سے اجتناب کرنے لگ جائیں جن کی وجہ سے ان کی پکڑ ہو رہی ہے۔ سورہ شورى میں اللہ نے فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، جتنی مصیبتیں بھی تمہیں آتی ہیں وہ تمہاری کمائی کا نتیجہ ہوتی ہیں، ویعفو عن کثیر، کئی تو ایسے جرائم ہیں جو اللہ ویسے ہی معاف کر دیتے، جانے دو بندوں کو، اللہ پکڑتا ہی نہیں۔ اور 14ویں سپارے میں اللہ نے فرمایا ہے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ، اللہ اگر لوگوں کو ان کے ظلم کی وجہ سے پکڑنے لگ جائے، مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، روئے زمین پہ تمہیں کوئی چوپایا بھی چلتا پھرتا نظر نہ آئے، وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اللہ لوگوں کو فوری اگر نہیں پکڑتا تو یہ اس کی رحمت ہے، وہ ایک وقت تک کے لیے لوگوں کو ڈیل دے دیتے۔ تو کوئی بھی آنے والی مصیبت ہمیں اپنا یہ جائزہ لینا چاہیے کہ یہ جو سموگ ہر سال آتی ہے، یہ جو مختلف آفات آتی ہیں، یہ ہمارے فیول پرائسز بڑھتے ہیں، یہ بھی ایک عذاب ہے، بجلی کی قیمتیں گرمیوں میں ہر بندہ روتا رہا، یہ بھی ایک عذاب ہے، سیلاب کا آ جانا یہ بھی ایک عذاب ہے، مہنگائی کا ہونا یہ بھی ایک عذاب ہے۔ یہ عذاب کی مختلف شکلیں ہیں۔ تو من حیث القوم اور انفرادی طور پہ ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر تو یہ پریشانیاں جو مسلسل آ رہی ہیں یہ حکمران بدلنے سے تو ختم نہیں ہوگی، حکمران جیسے مرضی آپ بدل کے دیکھ لیں، اللہ کا بھی ایک نظام ہے، اور اللہ کے نظام میں جو اللہ کی طرف سے فیصلے آتے ہیں ان کا بدلاؤ، ان کی تبدیلی اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، حکمران نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت نے جو آدمی اللہ کی یاد سے دور ہٹ جاتے ان کی سورہ طٰہٰ میں ایک سزا بیان کی ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جو میرے ذکر سے اعراض کر لیتے، میرے ذکر سے منہ پھیر لیتے، دنیا میں سزا یہ دیتا ہوں فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، ان کی دنیا کی زندگی کو تنگ کر دیتا ہوں، ان کی معیشت کو تنگ کر دیتا ہوں۔ اور ذکر کے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ذکر اللہ نے قرآن کریم کو قرار دیے۔ آج ہماری بھی معیشت کی تنگی ہے، بہت کچھ کما کے بھی پھر بھی رو رہے ہیں۔ آج سے 30-40 سال پہلے کمائی دیکھیں، خاندان میں ایک کمانے والا ہوتا تھا، اطمینان ہوتا تھا، برکت ہوتی تھی، خوشحالی ہوتی تھی۔ آج سبھی کمانے والے ہیں اور بہت اچھی تنخواہوں پہ کمانے والے ہیں، مگر پھر بھی رونا دھونا بے برکتی۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ نے فیصلہ کیا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، ذکر سے اعراض کرو گے نا، میرے ذکر سے تمہاری معیشت کو تنگ کر دوں گا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، برکتیں کہاں سے آتی ہیں؟ اللہ نے اس کا بھی ایک فارمولہ بتایا، اگر بستی والے ایمان لے آتے، ڈرنے والے ہو جاتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم آسمان زمین کے دروازے ان پہ کھول دیتے، ان پر رزق کی فراوانیاں ہو جاتی، وَلَٰكِن كَذَّبُوا، لیکن انہوں نے ہماری باتوں کو جھٹلا دیا، فَأَخَذْنَاهُمْ، ہم نے ان کو پکڑ لیا۔ معلوم ہوا یہ نعمتوں کی فراوانیوں کی کمی کا ہو جانا یہ بھی اللہ کی ایک پکڑ اور آزمائش ہے ہمارے اوپر۔ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، شاید کہ جو کام یہ کر رہے ہیں اس سے واپس پلٹ آئے۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً، اللہ نے ایک بستی کی مثال بیان کی، اطمینان سے زندگی بسر کر رہی تھی، یَأْتِیہا رِزْقُہا رَغَدًا مِّن کُلِّ مکان، اللہ فرماتے ہیں ہر طرف سے ان پہ رزق کے دروازے کھل جاتے تھے۔ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا، فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اس گناہ کے سبب اللہ نے ان کی پکڑ کی
وہ جو پیسے کی انعامات کی فراوانیاں تھیں، اللہ نے اس کی جگہ پہ غربت کا لباس ان کو پہنا دیا، خوف کا لباس ان کو پہنا دیا۔ عرض یہ کر رہا ہوں کہ گناہوں کے اثرات ہوتے ہیں ہماری زندگی کو۔ یہ مت سمجھیے کہ صرف ہم نے اللہ کو ناراض کی ہے، یہ مت سمجھیے کہ روحانی طور پہ ہم کمزور ہوئے ہیں، جسمانی طور پر بھی اس کے اثرات ہوتے ہیں، ہماری عمر پہ اس کے اثرات ہوتے ہیں، پورے معاشرے پہ اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ پورے معاشرے پہ اثرات کیسے ہوتے ہیں؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کے سمجھایا۔ آپ نے فرمایا کہ کشتی پہ کچھ لوگ سفر کرنے لگے، انہوں نے قرہ اندازی کی، تو کچھ لوگوں کا قرہ نکلا کہ وہ اوپر کی منزل میں سفر کریں گے اور دوسروں کا قرہ کہ وہ نچلی منزل میں سفر کریں گے۔ اب پانی لینے کے لیے نچلی منزل والوں کو اوپر جانا پڑتا تھا۔ اب نچلوں نے یہ سوچا کہ ہماری وجہ سے اوپر والوں کو شاید تکلیف ہو رہی ہے، تو نیچے سے کشتی کو سوراخ کرتے ہیں اور ہم ڈائریکٹ سمندر کا پانی نیچے سے لے لیتے ہیں۔ اب کشتی کو سوراخ کرنے سے کشتی کے اندر پانی آ جائے تو کشتی تو ڈوب جائے گی نا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اوپر والے آ کے نیچے والوں کو کشتی میں سوراخ کرنے سے منع نہ کریں، اوپر والے بھی ڈوب جائیں، نیچے والے بھی ڈوب جائیں۔ یہ ایک معاشرے کی مثال ہے۔ معاشرے میں غلط کام جب ہوتا ہے تو پورے معاشرے پہ اس کے اثرات ہوتے ہیں، نیکوکار اس سے بچ نہیں جاتے۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، ان فتنوں سے بچتے رہو، جب وہ آتے ہیں تو پھر صرف ظالم لوگوں تک خاص نہیں ہوتے، پھر بڑے بڑے نیکوکار بھی اس میں رگڑے جاتے ہیں۔ یہی بات اللہ کے نبی سے حضرت ام سلمہ نے بھی پوچھی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آفات آتی ہیں نیکوکار بھی ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ جب جو خباثتیں ہیں نا، گناہ ہیں، وہ اتنے پھیل جائیں اور نیک لوگ اپنا کردار ادا نہ کر رہے ہوں تو پھر اللہ سب پہ اپنا عذاب بھیج دیتا ہے، مگر قیامت کے روز لوگ اپنی نیتوں کے مطابق اٹھائے جائیں گے۔ ان اللہ لا يعذب العامۃ بعمل الخاصہ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ خواص یا آپ کہیے حکمرانوں کی وجہ سے، جو خاص لوگ ہیں، خاص لوگوں کی وجہ سے نا پوری عوام کو اللہ عذاب نہیں دیتا۔ چند لوگ جو بڑے ہیں ان کی خرابی کی وجہ سے اللہ بقیہ ساری عوام کو عذاب نہیں دیتا۔ اللہ کا عذاب کب آتا ہے؟ جب لوگ برائی کو ہوتا دیکھیں، وَهُمْ قَادِرُونَ عَلَىٰ أَن يُنْكِرُوهُ، یہ طاقت رکھتے ہیں کہ اس برائی کو روکیں، فَلَا يُنْكِرُوهُ، یہ روکتے نہیں۔ جب کسی معاشرے میں ایسے حالات بن جاتے ہیں، سر عام برائی ہو اور یہ اس برائی سے منع ہی نہ کریں، یہ طاقت بھی رکھتے ہوں، ایسے حالات میں اللہ عوام کو بھی خواص کو سب پہ اپنا عذاب بھیج دیتے ہیں۔ گویا کہ گناہ کے اثرات پورے معاشرے پہ ہوتے ہیں، اور ہمارے معاشرے پہ اللہ کی پناہ ہے، دنیا کی مدد کرنے والے آج خود پکاری بن کے دنیا سے مانگ رہے ہیں۔ دنیا کے اداروں کو سٹیبل کرنے والے اور دنیا کی فضائی سروس کی ٹریننگ دے کے چلانے والے آج ان کی فضائی سروس کو لینے پہ تیار نہیں ہے۔ یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اس اپنے وطن عزیز میں کوئی کام کرنے پہ تیار کوئی نہیں ہے، کوئی اپنا دیش اپنا وطن بھی چھوڑ کے کوئی جاتا ہے۔ آج حال یہ ہے کہ اپنے وطن میں کوئی رہنا ہی نہیں چاہتا۔ لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیہ، قوم سبا کی بھی اللہ نے ایک مثال دی ہے سورہ سبا میں۔ جنتان عن یمین و شمال، اللہ کہتے ہیں دونوں طرف جو تھے نا باغات تھے۔ کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، ان سے اللہ نے کہا تھا کھاؤ پیو، کیسا پاکیزہ شہر ہے۔ فَأَعْرَضُوا، انہوں نے اللہ کی باتوں سے روح گردانی کی، اعراض کیا۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَارِمِ، تو اللہ فرماتے ہیں جو ہم نے ان کو بہترین ذائقے پھل والے 2 باغات دیے تھے، ہم نے ان کی اس اعراض اور نافرمانیاں کرنے پہ کیا کیا؟ ہم نے ان پر سیلاب بھیجے۔
وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ، اور جو ان کو دو بہترین باغات دیے تھے اچھے پھل والے، ان کو ہم نے بد ذائقہ پھلوں میں بدل دیا۔ وَخَمْطٍ، چاؤ والے درخت، جھاڑیاں ہونے لگ گئیں، وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قلیل، اور بہترین پودے اور فروٹ کے درختوں کی بجائے ہم نے چند بیری کے درخت ان کو دیے۔ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا، اللہ فرماتے ہیں یہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ اللہ کے نظام میں ایسا لکھا ہوا تھا۔ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا، یہ ان کے اعمال کی جزا تھی۔ تو ہم جو عمل کر رہے ہیں یقین جانیے ہمیں بھی اپنے عملوں کی جزا ملتی ہے، آخرت میں تو ملے گی، اس دنیا میں اللہ دے رہے ہیں، یہ اثرات ہیں گناہوں کے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے گناہ جو ہے نا اگر انفرادی زندگی میں کیا جائے تو اس کے اثرات اتنے خطرناک نہیں ہوتے ہیں۔ انفرادی جو گناہ ہے نا اکیلا آدمی چھپ کے کرے اس کے اثرات اور ہوتے ہیں، معاشرے میں سر عام گناہ ہونے لگ جائے اس کے اثرات اور ہوتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها، خاص اس برائی کا تذکرہ کیا ہے کہ جب کسی قوم میں سر عام بے حیائی ہونے لگے نا، سر عام، حتی یعلنوا بها، حتیٰ کہ اس کا اعلان بھی لوگ کریں، اللہ اس قوم میں طاعون اور ایسی ایسی بیماریاں نکال دیتے ہیں جو ان سے پہلے لوگوں میں نہیں تھی۔ سر عام فحاشی، آج کے دور میں آپ نے بہترین اس کا مظہر دیکھنا ہو ہمارا سوشل میڈیا، جو کام لوگ پہلے چھپ کے کرتے تھے، جو کام پہلے مغربی ملکوں میں سر عام جانوروں کی طرح سڑکوں پہ وہ بے حیائی کے مظہر پیش کرتے تھے، آج کے مسلمان وہ کام نوجوان نسل موبائل پہ سر عام وہ ویڈیوز بنا کے اپلوڈ کر رہی ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کل امتی معافن الا المجاہرین، اللہ میری ساری امت کو معاف کر دے گا مگر ایسے بغیرتوں کو معاف نہیں کرے گا جنہوں نے برائی کی۔ اللہ نے تو پردہ ڈالا ہوا تھا، چلو میرے بندے نے برائی کر لی ہے، پردہ ڈالا اور یہ آ کے خود دنیا کو بتاتا ہے میں یہ کام کر کے آیا۔ ہماری نوجوان نسل کو میں خاص کر کہوں گا ان میں یہ بے حیائی کا کلچر بہت زیادہ تیزی سے پھیل رہا ہے، اور اللہ کا عذاب نہ آئے تو اور کیا ہو، ہم اس کو کوئی برائی سمجھتے نہیں ہیں۔ قوم لوط پہ جو عذاب آیا تھا ایک جرم اللہ نے بیان کیے، اور ہماری پارلیمنٹ ان چیزوں کو جائز کرنے کے لیے قانون سازیوں کے مشورے ہوتے ہیں۔ یہ ٹرانسجینڈر ایکٹ جو تھا چند سال پہلے جس کو منظور ہوا پھر بعد میں ختم ہو گیا، جس جرم پہ اللہ کا عذاب آیا وہ ہمارے ہاں سر عام ہو رہے ہیں ہمارے معاشرے میں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا تھا پھر ایسی بیماریاں تم دیکھو گے، ایسی ایسی عذاب کی شکلیں تم دیکھو گے جو پہلے نہیں تھی، ایسے حالات بنا دیتے ہیں جن کا پہلے تصور ہی نہیں تھا۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، جو لوگ اہل ایمان میں بے حیائی کو پروموٹ کرتے ہیں نا، ایک تو ہے برائی کرنے والا آدمی، ایک ہے برائی کر کے لوگوں کے سامنے بتانے والا آدمی، اور تیسرا ہے ان برائی کے کاموں کو دیکھنے والا آدمی۔ اللہ معاف کرے ہم کسی نہ کسی شکل میں ان تین میں سے ایک کام میں شامل ہیں، تھوڑے یا زیادہ۔ اور ویسے بھی حدیث ہے صحیح مسلم کی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرا امتی لا محالہ طور پہ کچھ نہ کچھ زنا کر کے رہے گا، لا محالہ۔ اور آپ نے فرمایا تھا آنکھ کا زنا دیکھنا ہے، ہاتھوں کا زنا پکڑنا ہے، پاؤں کا زنا چل کے جانا ہے، اور کانوں کا زنا سننا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو بڑی بدی ہے، بڑی برائی ہے، وہ تو بہت بعد میں ہوتی ہے، اس تک پہنچنے کے جو سارے رستے ہیں وہ ہم پہلے ہی طے کر چکے ہوتے ہیں انہی آنکھوں کے ذریعے۔
تو اس لیے میری ہمیشہ گزارش رہتی ہے کہ جو موجودہ دور کی ہماری جو تباہی ہے نا، وہ یہ سوشل میڈیا بے حیائی کلچر میں، اور اس تباہی کے پیچھے جو ایک سبب ہے، ہم اس کو برائی سمجھ بھی نہیں رہے ہوتے۔ وہ کہتے ہیں جی سکول بند کر دیں، یونیورسٹیاں بند، بھی اگر پورا سال ہی یہ آفت رہے۔ پہلے ڈینگی آیا تھا جی، ڈینگی سے وہ کیا انہوں نے ایک نعرہ نکالا تھا، ڈرنا نہیں لڑنا ہے۔ اندازہ کریں اس قوم کی جہالت کا، آپ اندازہ کریں حکمرانوں کی ڈائیلاگ کا، آپ اندازہ کریں جی ڈرنا نہیں لڑنا ہے۔ چھوٹے سے مچھر سے تم کیسے لڑائی کر سکتے ہو؟ نمرود کے مچھر کا تذکرہ تو آپ نے سنا ہوا ہے نا، نمرود کے مچھر کا۔ وہ نمرود کا بیڑا غرق کرنے والا ایک مچھر ہی تھا۔ یہ اللہ کے عذاب ہیں، اور آپ اپنے آپ نو بندے دے پتر بنان دی بجائے جی ہم نے لڑنا ہے ان کے ساتھ لڑ لو۔ پھر ایک نہیں اور فتنے آتے رہیں گے۔ عذاب اللہ کے جو بھیجے ہوئے ہیں ختم نہیں ہوں گے، ختم ہوں گے اوپر سے ہوں گے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قوم میں مالی معاملات خراب ہو جائیں، کاروباری معاملات اچھے نہ ہوں، اور اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص بات کی طرف اشارہ کیا کہ ہر وہ قوم جس میں ناپ تول کرتے ہوئے کمی بیشی کریں، ڈنڈی ماریں، مالی معاملات کاروباری معاملات سارے کے سارے بدحالی کا شکار ہوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں بھی 3 سزائیں بیان کی، اور ان تینوں سزاؤں کو ہم سامنا کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا جس قوم میں لوگ ناپ تول میں کاروباری معاملات میں ہیر پھیر کرنے لگ جائیں گے نا، تو اس قوم میں اللہ یہ لازمی سزا دے گا، الا اخذوا بالسنین، پہلی سزا اللہ اس قوم میں غربت کو عام کر دیں گے۔ سنین کا معنی ہوتا ہے قحط سالی پڑ جائے گی، زمینیں موجود ہیں لیکن اس کے باوجود ہمیں گندم لانے کے لیے باہر سے رابطے کرنے پڑتے ہیں۔ اندازہ کریں کسی دور میں، بلکہ آج بھی، ہم اپنی فصلیں باہر ایکسپورٹ کرتے تھے، تو مگر نبی کریم کی پیشین گوئی کی ہوئی ایک مسلمان کو وہ بھی تو ذہن میں رکھنی چاہیے نا۔ سبب کچھ اور ہے، تو جسے خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن بے زری سے نہیں ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا یہ جو زوال ہے نا بندہ مومن کا، یہ کوئی غربت سے نہیں آیا۔ اور میں اکثر اپنے لفظوں میں کہتا ہوں، ہمیں معاشی ہم ڈیفالٹر اتنے نہیں ہوئے جتنے اخلاقی ڈیفالٹر ہو گئے۔ اللہ ہمیں اپنی اخلاقیات کو بہتر کرنے کی توفیق عطا کرے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی قوم ناپ تول میں ڈنڈی مارے گی، پہلی سزا اخذوا بالسنین، قحط سالی ان پہ پڑ جائے گی، اور دوسری سزا اللہ کے نبی نے بیان کی وشدت المعونہ، بے روزگاری عام ہو جائے گی۔ ڈگریاں ہاتھ میں پکڑ کے پھر رہے ہوں گے، نوکری نہیں ملے گی۔ پہلے کسی دور میں میٹرک پڑھا ہوا آدمی اچھی نوکری کرتا تھا، آج پی ایچ ڈی والے پھر رہے ہوتے ہیں، کلرک کی نوکری نہیں مل رہی ہوتی۔ اور تیسری سزا اللہ کے نبی نے بتائی وجور السلطان علیہم، ان کے حکمران ان پر ظلم زیادتی کریں گے، یہ حکمرانوں کے جبر کا شکار ہو جائیں گے۔ تو حکمرانوں کے جبر کے ہم بھی بڑے شکوے کرتے ہیں، مگر سارا کھاتا حکمرانوں کے کھاتے میں ڈالتے ہیں جی حکمران گندے ہیں۔ حکمران بھی کوئی اچھے نہیں ہیں، لیکن ہم بھی کوئی بہت اچھے نہیں ہیں، یہ ہمیں ماننا ہوگا۔ جیسے میں نے حدیث بیان کی، اللہ کا ایک اصول ہے، قوموں پہ عذاب حکمرانوں کی وجہ سے نہیں صرف آ سکتا، چند لوگوں کی وجہ سے پوری قوم 23-24 کروڑ عوام ہے، کیسے اللہ عذاب دے؟ اللہ کا نظام ہے نہیں ایسا۔ تو اسی طرح ایک اور چیز، اب آج کل جیسے سموگ ہے، سکول بند کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، اللہ کی طرف رجوع کریں، بارش کی دعا کریں، اور اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں باران رحمت عطا کر دے، بارش نازل ہو جائے۔ بارش نہیں ہوتی، یہ مصنوعی طریقے سے بارش کے لیے بندوبست کرتے ہیں، ہر سال ہیلی کاپٹر خریدیں، دبئی سے کوئی چیز منگوائیں، جی مصنوعی بارش کرانی ہے، سارے ہیلے حربے بہانے استعمال کریں گے، سکول بند کریں گے، اور لاک ڈاؤن جو ہے وہ سمارٹ لگا دیں گے، گھروں میں رہیں، یہ وہ کریں، لیکن کبھی قوم کو مجموعی طور پہ یہ نہیں کہتے کہ اللہ سے معافی مانگو۔ اللہ بارشیں تب بھیجتا ہے جو حضرت نوح نے اپنی قوم سے کہا تھا
فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگو، اللہ گناہوں کی معافی کے بعد جو پہلا انعام تمہیں دے گا، یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اللہ تم پہ موسلا دار بارشیں اتار دے گا۔ ہم استغفار نہیں کرتے، اور استغفار جب تک نہیں کریں گے تب تک اللہ بارش بھی نازل نہیں کرے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو قوم زکوٰۃ نہ دے اللہ عذاب کے طور پہ، سزا کے طور پہ ان سے بارشیں بند کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا عذاب ہے۔ بارش تب ہو جب اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور جب ضرورت ہے تب بارش اللہ روک لے، یہ بھی اللہ کا ایک عذاب کی شکل ہے۔ تو حدیث میں آپ نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ یہ جو کبھی کبھار بارش ہو جاتی ہے نا، خوش فہمی میں نہ رہا کرو۔ اگر جانور نہ ہوتے تو اللہ ایک قطرہ پانی کا نہ برساتا۔ اللہ ہمیں اپنے عمل کی اصلاح کرنے کی توفیق دے۔ سکول بند ہو گئے، فحاشی کے اڈے آج بھی اسی طرح چل رہے ہیں۔ حدیثیں بتاتی ہیں، قرآن بتاتا ہے، سابقہ قوموں پہ جو عذاب آئے تھے وہ جاہل ہونے کی وجہ سے نہیں آئے تھے، پیسہ کم ہونے کی وجہ سے نہیں آئے تھے، ان پر جو عذاب آئے تھے بے حیائی کو پرموٹ کرنے کی وجہ سے آئے تھے۔ ہمارے ہاں یہ ایک فائر وال لگی ہے، یہ سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے فائر وال لگی ہے، مگر سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس چیز نے اس نوجوان نسل کو تباہ کیا ہے، کیا ان کے لیے کوئی بندوبست نہیں ہو سکتا تھا کہ آپ بے حیائی کے کلچر کو کوئی سنسر کریں؟ سر عام ہر بندہ جو اٹھتا ہے بے حیائی کی چیزیں پھیلائی جا رہے ہیں، بے حیائی کے اڈے سر عام لاہور شہر میں چلتے ہیں، ناچ گانے کی محفلیں ہوتی ہیں، اور بادشاہی مسجد کے میناروں طرح سر عام زناکاری کے اڈے چلتے ہیں، ان کو بند نہیں کریں گے۔ اور اللہ کا بھی وعدہ ہے، جب تک ان باتوں سے توبہ تائب ہو کے اللہ کی طرف واپس نہیں پلٹو گے، یہ عذاب عارضی طور پہ ختم ہو بھی جائیں، آئندہ کے جو عذاب ہیں ان کو سامنا کرنے کے لیے تیار رہو۔ ممکن ہے تمہاری اپنی غفلت کی وجہ سے یہ مسائل ہوں، ممکن ہے حکمرانوں کی وجہ سے ہوں، لیکن ممکن ہے اللہ کے عذاب کی یہ ایک شکل ہو۔ تو اللہ کے عذاب کو ٹالنے کا صرف ایک طریقہ ہے، اپنے آپ کو ٹھیک کرو۔ اللہ ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کر کے اچھا مسلمان بننے کی توفیق عطا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔